اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سوال آج کا ہے جی، یہ 2-3 دفعہ لوگوں نے سوال پوچھا ہے، پتہ نہیں ان کو کس چیز سے لگا۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جی مجھے اسلامک اسکالر نہ کہیں، میں کسی اور طرف سے آیا ہوں، اور میں اسلامک اسکالر سو کال جیسے آج کل ہمارا ایک کرائٹیریا ہے، وہ کرائٹیریا پورا نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں قرآن کو حدیث کو سمجھتا ہوں۔ تو لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ میں سے ایک سوال آیا کہ جی میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں، رکھ لوں؟ میں نے کہا یار اب یہ کیا مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے؟ اس طرح کے ایک اور سوال ہے جو ہے اچھا جی بچوں کے لیے اچھے اسلامی نام کیا ہوں گے؟ میں نیٹ پر ہوا ہے بھائی، اچھے اسلامی نام ڈھونڈ لیں، لیکن اتنی محبت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ پھر میں کہتا بھی رہتا ہوں، ہر بندہ ہر چیز سنتا بھی نہیں ہے، کہ کئی پروگرامس میں نے کہا مجھ سے ایسے سوال نہ پوچھا کریں، لیکن وہ پوچھ بھی لیتے ہیں، پھر میں محبت میں جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہتا ہوں بھائی دوسرے سے پوچھ لینا۔ لیکن سب سے پہلے سوچیں کہ نام بڑے اہم ہوتے ہیں، اس پہ حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو اچھا نام دو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور میں نے کہیں پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 حقوق جو ان سے ہیں اولاد کے، ان میں سے ایک ہے کہ جی اچھا نام دو، اچھی تعلیم دو، اور اچھا ان کو سپاؤس دو۔ سپاؤس کہتے ہیں جناب شریک حیات، اردو میں اس کی لوگ کہتے ہیں انگریزی میں بولا، شریک حیات دو۔ اور یہ تو چلیں ہو گیا، یہ ذمہ داریوں میں سے شامل ہے، اور اس کے اور گائیڈ لائن میں کیا آپ سوال پوچھیں محمد۔ مزے کی بات ہے کہ یہ ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو میرا نام دو، لیکن میری کنیت نہ دو۔ کنیا کہتے ہیں ابو، مثلا ابو محمد نہ کہو، نام دو۔ تو یہ تو میرا خیال ہے سوال ہی ختم ہو گیا۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے اولاد کو میرا نام دو، محمد کا نام دو۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کون سے نام دیں؟ بھئی دیکھیں، نام کا بہت اثر ہے، سوچ سمجھ کے دیں۔ اس پہ کسی دن پھر بات کروں گا کہ نام کے جو معنی ہوتے ہیں نا، ضرور دیکھا کریں۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے تجربے کیے ہیں، بڑے لوگوں کو دیکھا، کیونکہ میں غور کرنے والوں میں سے ہوں، اور میں نام کے اثرات بڑے دیکھتا ہوں۔ میں نے جب میں نے اس چکر میں پڑھا ناموں کے معنی میں، میننگ آف نیم، تاریخوں، علم اعداد بھی ہے، اسی طرح یہ الفاظ ہیں نا، ان کی انرجی ہوتی ہے۔ میں نے ایک بچے کو، کئی لوگوں کو جن کا نام موسیٰ دیکھا، ان کو بڑا اگریسو دیکھا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے اگریسو تھے۔ آپ کو قرآن پاک میں واقع مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا۔ تو اگریشن ان کے، اور میں نے کئی اس طرح کے نام ہیں، تو میں دیکھتا ہوں، مثلا میں نے ابراہیم، لوگوں کو تھوڑا بہت جینٹل بھی دیکھا ہے۔ تو ناموں کی انرجی ہے، تو اہم ہے نام، لیکن اس کے اب کون سے دیں؟ بھئی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے جیسے قرآن پاک میں لا الہ الا اللہ، کہ پہلے ڈینائی کر دو، پھر الا اللہ کی پہ آؤ۔ پہلے کہہ دو کوئی اللہ نہیں ما سوائے اللہ کے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ دو اور یہ دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کون سے نہ دو۔ بھئی جو لوگ آپ کو لگتا ہے یا اگر نام کا اثر ہے، اور میں اپنے بیٹے یا بیٹی کو کسی جناب فلم ایکٹر یا گلوکار یا کسی اور کا نام دے دوں، تو اس کے اثرات تو ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا بنے تو ضرور دیں۔ غلط نام، ایسے کئی الفاظ ہیں جو کہ غلط ہیں بذات خود، وہ نہ دیں۔ برے نام نہ دیں، ایسے نام نہ دیں جو بگڑ سکیں،
ایسے نام اوائڈ کریں جس کا چھوٹا لفظ بن سکے، پپو ڈبو جس کو آپ شارٹ کا نک نیم بنا سکے، نک نیم بنے بھی تو اچھا سا بن جائے، کوئی ایسا سوچ کے دیں کہ ایسا نام جو ایزی ٹو ریممبر ہو، جو آسانی سے منہ سے نکل سکے، جس کو بغیر ضرورت کے، اگر لمبا ہوگا تو صاف ذرا لوگ اس کو شارٹ کر لیں گے، شارٹ کر کے پتہ نہیں اس کے کیا معنی بن جائیں گے۔ اب میرا دیکھیں نا، میں اکثر کا لوگوں سے کہتا ہوں نام چھوٹا نام ہو، فائز۔ اب فائز قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فائز کے معنی ہے کامیابی، فائزون کا ورڈ ہے۔ تو نام کے اثرات ہیں، تو یہ ایسے نام سوچ سمجھ کے، ایسے نہیں کہ ہاں جی یار مینوں وہ بڑا سونا لگتا ہے میں نہ دے دیتا، مینوں بڑی سونی لگی سی یار وہ بچی میں وہ نہ دے دیتا، اس طرح نہ کرو، سوچ سمجھ کے دیں، یہ سوچ کے دیں کہ اس کے اثرات شخصیتوں پہ اثرات ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھے نام دیں، اچھے معنیوں والے نام دیں، اور اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میں نے کہیں سے پڑھا تھا کہ پروفٹس کے نام دیں، پیغمبروں کے نام دیں۔ آپ کو سوچیں ماشاءاللہ کتنے پیغمبر ہمارے پاس ہیں۔ قرآن پاک میں تو ٹھیک ہے جی 25-26 کا ذکر ہے، 25 کا شاید ایک، کئی نام ہیں۔ اور خالی یہ نہیں کہ پیغمبر، اس کے علاوہ کئی اور نام بھی ایسے ہیں جو کہ پیغمبر نہیں ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے آپ کو قرآن پاک میں دو بڑی زبردست شخصیات ہیں، اور ایک ہے سورۃ الکہف میں ذکر خضر علیہ السلام کا، جو اللہ کے بندے سے اللہ انڈوس کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تو ادھر جا، ایک تجھے بندہ ملے گا میرا جس کو بڑا علم ہے۔ آپ سوچیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد پڑھے لکھے علم والی ہو، تو پھر خضر کا نام، جس کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو ایک بندہ ملے گا جس کو بہت علم ہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ حکیم لقمان قرآن پاک میں آیت ہے، پوری صورت ہے لقمان، سورۃ لقمان۔ اب حضرت لقمان کی نصیحتیں، حضرت لقمان کا علم کتنا تھا۔ تو تھوڑا سا سوچیں کہ جی آپ کے بچے کی کیا شخصیت ہے، آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے پیغمبروں کے بارے میں پڑھا ہو، آپ کو پتہ ہو، آپ کی خود تو پتہ ہو۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ جی آپ کسی فائز صاحب ذرا بتائیں میرے پتر کا نام کی رکھا ہوں، بھائی پتر آپ کا ہے، فائز صاحب کیا جانے آپ نے اس کو کیا بنانا ہے، آپ کے گھر کا کیا دستور ہے، فائز صاحب کیسے بتا سکتے ہیں؟ آپ کو سوچے نا، آپ مجھے بتائیں جی میں اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں موسیٰ رکھ لو، اب مجھے آپ کے گھر کا الف بے نہ پتہ ہو، پتہ چلے جی کل کو جی آپ تو فرعون تھے اور میں نے آپ کے گھر میں موسیٰ بھیج دیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کل کو آپ مجھے گالیاں نکالیں گے تو بھائی آپ کو پتہ ہے آپ کا گھر کیا ہے، آپ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، گھر میں کیا نظام ہے، اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ پتہ چلے جی آپ کہتے ہیں جی میں تو بچوں کو جناب مراسی بنانا ہے جی، یا تو سنگر بنانا ہے، نہ تسی موسیٰ رکھ دیو تو کرکٹ کھیڈن بھیج دیو تسی۔ تو تھوڑا سا سوچیں، ماں کی کنسنٹ ضرور لیں۔ ایک بڑا عجیب سا رواج میں نے دیکھا ہے، دادا دادی نے نام رکھ لیا، اور بھائی آپ اور آپ کی بیوی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جی آپ 2 نام 3 نام ڈالیں، پوچھیں کسی سے جی ہماری یہ 2 چوائسیں ہیں، کسی بڑے سے پوچھ لیں، استخارہ کر لیں، سوچ سمجھ کے ناموں کی سلیکشن کریں، اور اس کے بعد اللہ سے پوچھ لیں، یا چلیں کسی بڑے سے پوچھ لیں کہ جی یہ 2 ناموں میں سے بتائیں کون سا بہتر۔ تو یہ بیسک گائیڈ لائن ہے جی۔ قرآن پاک میں اتنے خوبصورت نام ہیں، اتنے پیارے الفاظ ہیں، پیغمبروں کے نام تو چلیں کم ہیں لیکن اس کے بعد الفاظ بہت بہتر ہیں۔ جیسے میں بتا رہا ہوں فائزون میں کسی بندے کا نام تو ہے نہیں۔ اسی طریقے سے دوحا،
اب دوہا ایک کیا ہے آپ کو تو دوہا بھی ہے. دوہا کسے کہتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاں دوہا کسے کہتے ہیں؟ جو صبح 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 ارلی مارننگ کی جو روشنی ہے، جو ارلی مارننگ کے آورز ہے نا، صبح صبح یعنی کہ الگ صبح جسے کہتے ہیں، اسے دوہا کہتے ہیں. اب فرض کریں ایک بچی ہے صبح صبح کے ٹائم پیدا ہوئی ہے، تو اس کو میں کہوں گا یار یہ دوہا کا ٹائم ہے یار، یہ تو اس کا نام دوہا رکھ دو. اسی طرح اور بڑے بڑے خوبصورت آپ کو نام الفاظ مل جائیں گے قرآن پاک میں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے لوگوں کو یہ ضرور بتانا، ایجوکیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ماں باپ کی کنسنٹ ہو، نمبر ایک اس طرح کے نام نہ رکھو، نمبر تین یہ ضرور جانیں کہ آپ اسے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے اور آپ اسے بنانا کیا چاہتے ہیں. اس پہ تھوڑا سا سوچ و بچار ضرور کیجئے. اور ہر نام کے ساتھ ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی کیا پرسنالٹی تھی، اتنی خوبصورت وہ قصص الانبیاء کتاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا پرسنالٹی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا پرسنالٹی تھی، حضرت اسماعیل کی کیا پرسنالٹی، حضرت اسحاق کی کیا پرسنالٹی تھی، حضرت زکریا کی کیا پرسنالٹی تھی. تو آپ کو بتانا چاہیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو جس کی پرسنالٹی اچھی لگے اپنے حساب سے، آپ کے حساب سے، تو آپ اس کا نام رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ہمارے جزاک اللہ، اسی طریقے سے پھر ہمارے وہ خلفاء راشدین ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت پرسنالٹی ہے. ایک طرف حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر فاروق. آپ کو پتا حضرت عمر فاروق کا دبدبہ کیا تھا؟ شیطان ڈر جاتا ہوتا تھا. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے آپ آ گیا حضرت علی، علم کا دروازہ. تو ایک نام کے ساتھ بڑی ایک ایسوسیشن ہوتی ہے. اور یہ ماں باپ کا پہلا حق ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے، اچھے ناموں کا انتخاب کیجئے. اور یہ تو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کی شادی ہو نا، اب ہوتا ہے کہ سویرے کاکا ہویا تو آدھے گھنٹے بعد خیال ہے ہائے نا کی رکھنا ہے. اور بھائی جان کوئی آپ کے پاس 9 مہینے تھے، کوئی 2 سال تھے، آپ کو تبھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی پرسنالٹی پسند ہے، تاکہ شادی سے پہلے آپ کو پتا ہوگا یار بیٹا ہوگا تو یہ رکھا، بیٹی ہے مجھے یہ نام بہت پیارے ہیں. آپ چاہتے ہیں جناب آپ کی آنکھوں کی رونق ہو، پیار محبت ہو، تو پھر حضرت فاطمہ ہے. ان کے ہر نام کے ساتھ ہم نے ایک فیلنگ لگائی ہوئی ہے نا. حضرت عائشہ لاڈلی تھی جی، تو ہر نام کے، حضرت خدیجہ وائز وومن، تو ہر نام کے ساتھ ایک کوئی نہ کوئی ٹیگ ہم نے لگایا ہوتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں ایک امیج سا بن جاتا ہے. جب حضرت عمر فاروق کی کتاب پڑھتے ہیں یار کیا بات ہے، حضرت عثمان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے واہ جی واہ، حضرت ابوبکر کے بارے میں کیا بات ہے جی، حضرت ابراہیم واہ جی واہ، خلیل اللہ کے خلیل. حضرت نوح علیہ السلام کی کیا پرسنالٹی ہوگی. آپ صرف کہانی پڑھنی شروع کر دیں، آپ کے دماغ میں خود ہی حضرت نوح کی ایک جینٹل سی پرسنالٹی سامنے آ جاتی. تو اس طرح کی کوشش کیا کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی پیارے ہیں لیکن غیر اسلامی نام نہ رکھیں. آئیڈینٹی ان کی ہونی چاہیے، اسلامی نام ہونے چاہیے، ان کو صحیح طریقے سے بولنا چاہیے، اچھے معنی والے نام ہونے چاہیے. اور ایز اے فرسٹ سلیکشن قرآن پاک میں بہت خوبصورت نام یا الفاظ وہ ڈھونڈیے، ان کے بڑے اثرات. تو یہ ہے جناب اس کا جواب.